السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ کون سی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے زبان لے لی؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں، تو ابلیس سے بھی کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہنے کے باوجود اللہ کی وہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ آدم کو تم نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ کر کے دنیا میں پھینکوا دیا، زمین پر ڈال دیا کہ آپ زمین میں رہو۔ تو اس کے بعد جب وہ زمین پہ آیا ابلیس، اور اس نے آتے ہی دیکھا کہ مچھلیاں جو تھیں اس زمانے میں سمندر میں نہیں ہوتی تھی بلکہ زمین پہ رنگا کرتی تھیں، وہ زمین پر مچھلیاں ان کو ملی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے مچھلیوں سے برائی کی اللہ تعالیٰ کی، اور کہا کہ مجھے اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور انہوں نے مجھے اس طرح وہاں سے نکال دیا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، پھر بھی مجھے سجدہ کرنے کو کہا، میں نہیں مانا اور اب میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ اور وہ انسان دنیا میں آ گیا تو تم کو بہت تکلیف دے گا، تم کو چھری سے ذبح کرے گا اور تم کو کھائے گا اس طرح ذبح کر کے، اور جتنے بھی جانور ہوں گے سب کو اس طرح ذبح کیا کرے گا، اور انسان بہت نقصان پھیلانے والا ہے دنیا میں آ کے۔ اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں ابلیس نے کی اور مچھلی نے سنی۔ جیسی ہی ایسی باتیں مچھلی تک پہنچی، مچھلی نے جا کے اپنی ساری مچھلیوں کو یہ کہانی سنائی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کر دیا کہ وہ کہنے لگی کہ پھر انسان آ کے ہمیں ذبح کریں گے اور اس طرح ہم پہ چھریاں ڈالیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ پانی تک محدود رہیں گی، اور جب جیسے ہی پانی سے باہر نکلو گی تو یہی تمہاری گھٹن سے سانس بند ہو جائے گی، اور تمہارا سارا خون جو ہے وہ گلے تک رہے گا اور گلے سے آگے نہیں جائے گا۔ مچھلی اس لیے ایسی ہے کہ اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا اور اسے ایسے ہی کھانا پڑتا ہے، اس کا سارا خون گلے میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ جیسے پانی سے نکلتی ہے اور وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی شان کہ وہ اس کو پھر اس سزا پر ان کی زبان بھی بند کر دی گئی کہ وہ اللہ کی بات کو اس طرح انسان کو برا نہ بنائے کہ بھئی انسان ظلم کرے گا آ کے دنیا میں، ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے اس سزا کے اوپر ان کی زبان بھی بند ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ مچھلی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، بہت ساری حدیثیں بھی اس کے بارے میں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے مچھلی کا، اور آپ یہ حضرت خضر کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے مچھلی کے بارے میں۔ آپ دیکھیے مچھلی کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سمندر میں صرف مچھلی جائز ہے کھانا، اور جو سانپ جیسے جانور ہوتے ہیں یا کوئی اور مخلوق جو سمندر میں ہوتی ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، سب حرام ہے۔ صرف مچھلی وہ ہے جو حلال ہے، حلال جانوروں میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ حلال کھا لیں۔ آپ سانپ جو ہوتے ہیں ایک سفید کلر کے پانی سے نکلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے وہ معلوم نہیں کہ سانپ ہے کہ مچھلی، بہت سارے لوگ بہت سارے نام دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے صرف حلال مچھلی ہی ہے، جب مچھلی کی ہر قسم حلال ہے۔ اور مچھلی جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو آپ دیکھیں وہ تڑپ کے فوراً مر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اور اس طرح کی باتوں کا انجام آپ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھی باتوں پہ عمل کریں۔ یقیناً آپ کو یہ مچھلی کی چھوٹی سی معلومات اچھی لگی ہوگی، تو میں نے کہا ہم ہر وقت مچھلی کھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی معلومات تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا مچھلی کے بارے میں۔ تو حضرت علی سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی نے پوچھا کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے زبان کیوں نہیں دی؟ تو حضرت علی نے پورا یہی واقعہ سنایا اس کے بارے میں کہ اس نے آدم جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، تو ابلیس نے آ کے سب سے پہلے یہ خبر مچھلی کو سنائی، اور مچھلی نے یہ خبر اپنی ساری مچھلیوں کو سنا دی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بند کر دی اور ان کو سمندر تک محدود کر دیا کہ آپ جہاں بھی رہو گی پانی میں رہے گی مچھلی، پانی سے نکلے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی معلومات ہے، شاید آپ کو پسند آئے۔ آمین۔